بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی دیر تک بے رحم بھائیوں کی کرخت آوازیں حضرت یوسف کے کانوں میں پڑتی رہیں۔ ان کے خوفناک قہقہے ان کے دل کی رگیں پھاڑ رہے تھے۔ پھر یوں لگا جیسے وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں، اور ایک لخت ان کی یہ چیخم دھاڑ ایک گھمبیر خاموشی میں بدل گئی۔ سناٹا کافی دیر تک طاری رہا، جس سے حضرت یوسف نے اندازہ لگایا کہ اب وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ گڑھے میں گرنے کی وجہ سے ان کا پورا جسم بری طرح دکھ رہا تھا۔ رگڑ سے بایاں کندھا چھل چکا تھا، ان کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، جس سے اذیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی پسلیاں ٹٹولی، ہاتھ سے چھوتے ہی ایسی ٹیز اٹھی کہ سانس اوپر کا اوپر ہی رہ گیا۔ یہ جسمانی تکلیف تو اس تلخی کے مقابلے میں کچھ نہ تھی جس نے ان کی رگ رگ میں زہر بھر دیا تھا۔ وہ کانپنے لگے۔ ان کے دل میں اپنے جلاد صفت بھائیوں کے لیے غصے، نفرت اور انتقام کا لاوا ابل پڑا۔ اس سے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ان کی روح کو کبھی کسی چیز نے اتنا گھائل و پامال نہیں کیا تھا، اور تو اور انہیں اپنے باپ دادا کے خدا پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا۔ کیا انہوں نے خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کی تھی؟ اگرچہ وہ جانتے تھے کہ جس علاقے میں ان کے بھائی ہیں وہ خطرے سے باہر ہے، پھر بھی وہ سکم سے اتنا لمبا سفر کر کے ان کی خیریت معلوم کرنے آئے تھے۔ یہ سب کچھ محبت ہی تو تھی، خدا کی محبت، باپ کی محبت، اور سب سے بڑھ کر ان بھائیوں کی محبت جس نے انہیں یہ سب کچھ کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ گڑھے کی اس خوفناک تاریکی میں جہاں ان کی ہر طرف کیڑے مکوڑے رینگ رہے تھے، طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ کہیں میرا خدا بھی ان دیوتاؤں کے مانند نہ ہو جو لوگوں کو اذیت پہنچا کر خوش ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف نے اپنے دکھیے سر کو ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا واقعی خدا کا وجود ہے؟ یا وہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا خواب ہی تھا؟ کم از کم میں نے تو خدا کو آج تک نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کی آواز ہی سنی ہے۔ وہ کچھ دیر سوچ میں ڈوبے رہے۔ وسوسوں نے انہیں شک اور بے یقینی کے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا کہ اچانک وہ چونکے، زور سے اپنے سر کو جھٹکا۔ اب وہ کلی طور پر اپنے حواس میں تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے گھرانے کے تحفظ کو کبھی ایک خواب کی خاطر داؤ پر نہیں لگایا۔ یقیناً خدا ان پر ظاہر ہوا تھا، اور جب انہیں ایک بالکل انجانی جگہ پر جانے کا حکم ملا تھا تو یقیناً خدا اور ان کے درمیان اعتماد کا مضبوط بندھن موجود تھا۔ وہ دل سے خدا پر بھروسہ رکھتے تھے۔ یہ خیال آتے ہی حضرت یوسف پر یہ بات واضح ہو گئی کہ خدا کی راہوں پر چلتے چلتے ان کے پردادا ابراہیم نے اپنے خداوند پر بھروسہ کرنا اور اس سے محبت کرنا سیکھ لیا تھا۔ آزمائشیں ان کے ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ خدا نے انہیں اس وقت تک اولاد عطا نہ کی جب تک کہ وہ ان کی بیوی کی عمر حد سے زیادہ نہ ہو گئی۔ پھر اس نے انہیں حضرت اسحاق بخشا تاکہ وہ جانیں کہ وہ قادر مطلق خدا ہے، ایک قابل اعتماد ہستی ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب نے بھی جان لیا تھا کہ خدا شفیق اور وفادار ہے۔ حضرت یوسف کرب سے چلا اٹھے، اے میرے باپ دادا کے خدا، میری مدد کر، میری جان بچا لے۔ جب ایک طاقتور فوج میرے پردادا کو مٹانے کو تھی تو اس خوف کی حالت میں تو انہیں دکھائی دیا تھا، تو نے انہیں یقین دلایا تھا۔ میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ خدایا، اس وقت مجھے تیری حفاظتی سپر کی سخت ضرورت ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر میں تجھے جاننا اور تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ خدایا، تیرے بغیر میری زندگی بے معنی ہے۔
جانے اس وقت ابلیس حضرت یوسف کے پھٹے ہوئے سر میں نئے گمان لیے کہاں سے آ ٹپکا۔ اس نے ان کے کان میں ڈالا، خدا صرف ایک خواب ہے، تم لوگ کبھی بھی ایک قوم نہیں بنو گے اور نہ دنیا کے لیے برکت کا باعث ہی ہوگے۔ ذرا اپنے بھائیوں ہی کو دیکھ لو، خدا میں تو اتنی قدرت بھی نہیں کہ ان کے دل ہی بدل ڈالے۔ یہ مت بھولو کہ وہ جلد ہی تمہیں مار ڈالیں گے۔ ان کے سر پر مایوسی کے گہرے بادل منڈلانے لگے۔ یہ بنی مین کی جان کے خطرے کا خوف انہیں اور بھی دل شکستہ کیے جا رہا تھا، اور سب سے بڑا یہ کھٹکا کہ شاید خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ پھر وہ زاروں قطار رونے لگے اور چلا کر خدا کو پکارا کہ کسی طرح ان پر ظاہر ہو۔ ایسے میں نہ ان کے کانوں نے کوئی آواز سنی اور نہ آنکھ کو ہی کوئی وجود نظر آیا، تو بھی انہیں یوں محسوس ہوا جیسے خدا ان کے پاس موجود ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا انجام بخیر ہوگا، کیونکہ خدا زندہ ہے اور ہر شے اس کے اختیار میں ہے۔ تاہم وہ ایک بات سمجھ گئے، اور وہ یہ تھی کہ انہیں اپنے انتقامی خیالات، اپنے بھائیوں سے نفرت، حتیٰ کہ اپنے خدشات کو بھی ترک کرنا ہوگا۔ صرف اسی صورت میں خدا ان کی زندگی اپنے ہاتھ میں لے گا۔ خدا نے انہیں یاد دلایا کہ اس نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ حضرت یوسف کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی کشمکش جاری تھی۔ یہ سخت آزمائش کی گھڑی تھی، لیکن آخر میں پھر انہوں نے خود کو خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیا، اپنی تمام تر فکروں کو اس پر ڈال دیا، اور وہ نفرت، بدلے کی آگ، موت کا خوف اور بنی مین کی فکر، سب بوجھ ایک ایک کر کے ان کے سر سے اترتا چلا گیا، اور ان کا دل خوفناک اور جھرجھرا دینے والی وحشت ناک جگہ میں بھی حضرت یوسف اب پرسکون تھے۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔